سورہ مریم کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔ اسماعیل علیہ السلام کی 4 باتیں اللہ نے ان 2 آیات کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں 4 باتیں فرمائی ہیں۔ فرمایا انہو کان صادق الوعد، حضرت اسماعیل علیہ السلام وعدے کے بڑے سچے تھے۔ وعدے کے کیسے سچے تھے؟ اسماعیل علیہ السلام سے ایک آدمی نے وعدہ کیا یہاں آپ ٹھہریے میں آتا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 3 دن تک وہاں انتظار میں رہے اور 3 دن تک وہ آدمی نہیں آیا۔ 3 دن کے بعد جب وہ آدمی آیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کا اظہار کیا کہ میں 3 دن سے یہاں کھڑا ہوں آپ کے انتظار میں۔ اور سب سے بڑے وعدے کی سچائی یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام سے جب ان کے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے آپ کو ذبح کرنے کا، اسماعیل علیہ السلام تیار ہو گئے اور جو وعدہ کیا تھا اپنے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اس وعدے کو بالکل پورا کر کے دکھایا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا انہو کان صادق الوعد، اسماعیل علیہ السلام وعدے کے بڑے سچے تھے۔ وکان رسول النبی، اور وہ رسول بھی تھے نبی بھی تھے۔ رسول بھی تھے نبی بھی تھے۔ رسول اور نبی میں فرق ہے۔ رسول اس پیغمبر کو کہا جاتا ہے کہ جس کو اللہ نئی شریعت دیتا ہے یا نئی کتاب دیتا ہے، جیسے تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن مجید ہے، یہ نئی کتابیں ہیں۔ جن کو اللہ نے یہ کتاب دی ہے یا جس کو اللہ نے نئی شریعت دی ہے یا جس کو اللہ نے قاہرہ معجزات دیے ہیں، زبردست قسم کے معجزات اللہ نے دیے ہیں، وہ رسول کہلاتا ہے۔ اس پیغمبر کو رسول کہا جاتا ہے۔ نبی جو ہوتا ہے، نبی اس کو نئی شریعت نہیں ملتی، اس کو نئی کتاب نہیں ملتی، اس کو اس طرح کے زبردست معجزات نہیں ملتے جس طرح کے رسول کو ملتے ہیں۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی کے لیے رسول ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام رسول بھی تھے نبی بھی تھے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے تو اسماعیل علیہ السلام کو کتاب نہیں دی تھی۔ ہو سکتا ہے اللہ نے کوئی نئی شریعت دی ہو اور قبیلہ جرہم ہی کی طرف اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا ہو، رسول بنا کر بھیجا ہو۔ اللہ نے تو فرما دیا کہ وہ رسول بھی ہے نبی بھی ہے، اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تیسری بات اللہ نے فرمائی وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا بھی حکم دیتے تھے، زکوٰۃ کا بھی۔ نماز پڑھنا یہ بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ دینا یہ مالی عبادت ہے۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھرانے کو مالی عبادت اور بدنی عبادت دونوں کا حکم دیا کرتے تھے۔ اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ انسان پر سب سے زیادہ حق اس کی اولاد کا ہے، اس کی بیوی کا ہے، اس کے قریبی رشتہ داروں کو ہے کہ سب سے پہلے دینی تعلیمات ان کو دے، سب سے پہلے دین کے احکامات ان کو بتائیں۔ اور چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمائی وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اپنے رب کے ہاں بڑے پسندیدہ تھے، اس لیے کہ وہ رب کے فیصلوں پر راضی ہو گئے تھے۔ اللہ کی طرف سے آزمائشیں اور بلائیں اور تکلیفیں آئی، اس پر انہوں نے صبر سے کام لیا، اس لیے فرمایا وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اپنے رب کے ہاں بڑے پسندیدہ تھے۔ میں نے جو بات آپ کے سامنے عرض کرنی تھی وہ یہ کہ اسماعیل علیہ السلام وعدے کے بڑے سچے تھے۔ انسان جو وعدہ کرے اس وعدے کی مخالفت انسان کو نہیں کرنی چاہیے، اس وعدے کو پورا کرنا چاہیے۔ آپ کسی سے وعدہ کریں گے، ہو سکتا ہے اگر آپ نے وعدہ پورا نہیں کیا وہ آدمی آپ کو بددعا دے دیں، اس کا نقصان ہو جائے۔ اس لیے یا تو کسی سے وعدہ نہ کرے، اگر وعدہ کر لیا ہے اس وعدہ کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ حدیث میں آتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے گی تو وہ اس کے اندر خیانت کرے گا، اور جب وہ وعدہ کرے گا تو وعدے کو توڑ ڈالے گا، وعدے کی خلاف ورزی کرے گا۔ اور ایک حدیث میں چوتھی نشانی بھی بیان کی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب وہ لڑے گا گالم گلوچ اختیار کرے گا۔